سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. معزز محترم حاضرین ذی وقار، گزشتہ جمعۃ المبارک میں اور گزشتہ سے وابستہ جمعۃ المبارک میں اور آج کے جمعۃ المبارک میں اسی مقدس آیت کریمہ کو عنوان گفتگو کے طور پر تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. رب العالمین ہمیں قرآن عظیم کی تلاوت اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے، انہیں سمجھنے کی بھرپور توفیق عطا فرمائے. آمین. جس نے بھی قرآن اور احادیث مبارکہ پڑھا اور سمجھا اور پھر اس پر عمل کیا، اس کے اثرات، برکات وہ اپنے روح و دل میں محسوس کرتا ہے اور قرآن پاک اور احادیث مبارکہ کے اسرار و رموز اس پر منکشف ہونا شروع ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. شرط یہ ہے کہ عقیدہ صحیحہ ہو اور علم کے ساتھ عمل ہو. ہم جب اولیاء اعظم، قدماء صوفیاء کو، سلف صالحین کو، ائمہ مجتہدین کی سیرت کو پڑھتے ہیں، انہوں نے جب اس کو پڑھا، سمجھا، عمل کیا تو قرآن عظیم کے اسرار و رموز ان پر کھلنا شروع ہو گئے، منکشف شروع ہو گئے، اور یوں ان کی ظاہر اور باطن کی کیفیات حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس مقام پر فرماتے ہیں کہ اہل اللہ کی تمام ظاہری اور باطنی حرکات و سکانات مشکات نبوت کے نور سے مستفاد ہوتی ہیں، اور پھر وہ ملائکہ کو بھی دیکھ لیتے ہیں اور انبیاء کی ارواح سے فیض بھی لیتے ہیں اور ان کی زیارت بھی کرتے ہیں. تو یہ عمل کی بدولت یہ دولت نصیب ہوتی ہے. اللہ رب العالمین ہمیں سلف صالحین کہ نقوش پاہ کو خضر رہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن عظیم کی جو آیت مقدسہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، پروردگار عالم جل وعلا شانہ ارشاد فرما رہا ہے: سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے عبد کامل کو
لیلاً رات کے قلیل وقت میں. اس آیت مقدسہ کا آغاز میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ کلمہ سبحان سے ہوا ہے، اور کلمہ سبحان اللہ کی کمال قدرت پر دلالت کرتا ہے. کمال قدرت پر دلالت کرتا ہے اور اس کی تنزیہ تمام عیوب اور نقائص سے اس کلمے سے پاک صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ جہاں وہ اپنی قدرت کاملہ کا اظہار بھی فرما رہا ہے، وہی اپنی ذات مقدسہ کی عظمت کو بھی ظاہر فرما رہا ہے کہ میری ذات وہ ذات ہے، اللہ وہ ہے جو تمام عیوب اور نقائص سے پاک ہے. ایک طرف یہ فرما رہا ہے، دوسری طرف یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ میری قدرت دیکھنی ہو، میری کمال قدرت کا مشاہدہ کرنا ہو، تو پھر اس وسیع کائنات کے ایک ایک شے پر نظر رکھو. ہر شے میری کمال قدرت کو ظاہر بھی کر رہی ہے، اور ہر شے جو میں نے پیدا کی ہے اس شے کی تخلیق میں جو حسن و جمال میں نے رکھا ہے اس پر بھی نظر رکھو. اللہ فرما رہا ہے پاک ہے وہ ذات، اپنی ذات کے لیے فرمایا پاک ہے، سبحان پاک ہے. یہ دعویٰ ہے کہ اللہ پاک ہے تمام عیوب اور نقائص سے. اور اس پر دلیل کیا قائم کی؟ دلیل کیا دی کہ اللہ پاک ہے. یہ دعویٰ ہے سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، بے عیب ہے وہ ذات. یہ دعویٰ ہے تو دلیل کیا ہے؟ ہر دعوے پر ایک دلیل قائم کی جاتی ہے، ہر دعوے کے ساتھ ایک دلیل مقترن ہوتی ہے، ہر دعوے پر ایک دلیل، ایک برہان کامل، ایک برہان ساطع، ایک برہان قاطع دی جاتی ہے، ایک برہان کامل دی جاتی ہے. فرمایا سبحان پاک ہے وہ ذات. اب اس پر دلیل کیا دی؟ یہ نہیں فرمایا ہاں میں پاک ہوں، میری پاکی پر جو دلالت کرے وہ چاند کو دیکھو، چاند بھی اسی کی مخلوق ہے، لیکن چاند کا ذکر نہیں فرمایا. وجود پر، اس کی ثانویت پر وہ چاند دلالت ضرور کرتا ہے. دعویٰ ہے پاک ہے وہ ذات. اس دعوے پر دلیل کے طور پر سورج کو پیش کر سکتا تھا کہ آسمان میں دیکھو کتنا بڑا ستارہ ہے، کتنا بڑا برج ہے، کتنی سارے عالم کو یہ اپنا نور تقسیم کر رہا ہے. اس کی وضاحت سورج کے ساتھ نہیں کی، دلیل کے طور پر چاند نہیں پیش کیا، دلیل کے طور پر آفتاب نہیں پیش کیا. یہ نہیں فرمایا پاک ہے وہ ذات اور پاک ہونے پر وہ دلائل دیتا ہو کہ بلند و بالا پہاڑوں کو دیکھو، یہ پہاڑ کس نے پیدا فرمائے، یہ دلیل نہیں دی. سمندر کو تخلیق فرمایا مگر فرمایا پاک ہے وہ ذات، مگر دلیل کے طور پر سمندر کا ذکر نہیں فرمایا، دریا کا ذکر نہیں فرمایا، جبل و کوثر کا ذکر نہیں فرمایا.
یہ بے ستون آسمان کا ذکر نہیں فرمایا. ہاں پاک ہوں وہ, مجھے میری پاکی پر دلالت کر سکتا ہے آسمان دیکھو, نہیں فرمایا, یہ کلمہ نہیں فرمایا پاک ہے وہ ذات. دلیل کیا دی؟ نہ چاند کا ذکر, نہ سورج کا ذکر, نہ دریا کا ذکر, نہ فضا کا ذکر, نہ خلا کا ذکر, نہ ملک کا ذکر, نہ سمک کا ذکر, نہ چمک کا ذکر, نہ دریا کا ذکر, نہ دریا کی روانی کا ذکر, نہ ہوا کا ذکر, نہ ہوا کے جھونکوں کا ذکر, نہ درختوں کا ذکر, نہ پتھروں کا ذکر, نہ جمادات کا ذکر, نہ حیوانات کا ذکر, نہ نباتات کا ذکر, نہ مخلوقات کا ذکر, نہ پہاڑوں کا ذکر, نہ میدانوں کا ذکر, نہ کوساروں کا ذکر, نہ دریا کے کسی شے کا ذکر نہیں. فرمایا ہاں ساری چیزیں میں نے ہی پیدا کی ہیں, لیکن دلیل کے طور پر ان کو نہیں رکھا. دلیل کے لیے کیا فرمایا جس طرح میں پاک ہوں, دلیل بھی اتنی کامل چاہیے, دلیل بھی ناطق چاہیے, دلیل بھی بے مثل و بے مثال چاہیے. ارے جس طرح میں بے مثال ہوں, لیسا کمثلہ شیء, میری مثال ہے ہی نہیں, میری مثال نہیں دے سکتے, میری مثال ہے ہی نہیں. میں واضح کر دوں, لیسا کمثلہ شیء, کائنات کی ہر شے پر نظر اٹھا کر دیکھو, وہ تمہیں بتائے گی کہ خدا ہے, اللہ ہے, خالق ہے, مالک ہے, مگر اس کی نظیر, اس کی مثال نہیں. فرمایا میں بے نظیر ہوں, میرا دعویٰ دیکھو, پاک ہے وہ ذات. دلیل کے طور پر دنیا نہیں پیش کی, دلیل کے طور پر چاندی کا ذکر نہیں, دلیل کے طور پر سونے کا ذکر نہیں, دلیل کے طور پر دولت کا ذکر نہیں, امانت کا ذکر نہیں. فرمایا ہاں میں دعویٰ کرتا ہوں, میری دلیل کیا ہے؟ اسرا بعبدہ, وہ ذات جس کو میں نے عبد کامل بنایا, نبی الانبیاء بنایا, وہ میرے دعوے پر دلیل ہے. میرا دعویٰ بھی بے مثال ہے اور میری دلیل بھی بے مثال ہے. دعویٰ ہے اللہ کا, پاک ہے وہ ذات. دلیل کیا قائم کی اس پر؟ الذی اسرا بعبدہ, وہ ذات جس نے رات کے قلیل وقت میں سیر کرائی. پھر دیکھو اسی کلام پر فرمایا سبحان کو سمجھنا چاہتے ہو, سبحان کی قدرت دیکھنا چاہتے ہو, سبحان کی طاقت دیکھنا چاہتے ہو, سبحان کون ہے؟ سبحان اپنا تعارف کروا رہا ہے. سبحان کون ہے؟ کون ہے سبحان؟ الذی اسرا بعبدہ, وہ سبحان جس نے اپنے عبد کامل کو سیر کرا. اور عبد کامل کون ہے؟ عبد کامل کون ہے؟ فرمایا وہ جسے سبحان راتوں رات لے کے گیا. فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ. گزشتہ جمعۃ المبارک میں میں نے ایک سوال قائم کیا تھا کہ سبحان سے بھی ذات حق مراد ہے اور الذی سے مراد بھی اللہ کی ذات ہے. تو دو جملے, دو جملے ایک ہی مقام پر, ایک ہی ذات کے لیے ایک ہی وقت میں لائے گئے. اس میں حکمت کیا ہے؟ اور میں پاک ہے وہ ذات, پاک ہے. الذی, وہ, یہ جو الذی کا ہم معنی کرتے ہیں وہ پاک ہے. سبحان پاک ہے. سبح یسبح تسبیحا, باب تفعیل کا یہ سبح یسبح تسبیحا, کہ پاک ہے وہ. اور الذی سے پاک ہے. الذی کون؟ وہ. سبحان پاک ہے. الذی وہ کون؟ حقیقت میں مکہ المکرمہ میں ہر طرح کے لوگ رہتے تھے. کچھ لوگ مورتیاں بنا کر پوجا کرتے تھے, بت بنا کر ان کی پرستش کرتے تھے, انہیں سجا کر اپنے ہاتھوں سے بنا کر مورتیاں بنا کر پوجتے تھے. ان کے دل میں ایک ارادہ
ایک داعیہ موجود تھا کہ ہم اپنی پیشانی کسی کے آگے جھکائیں. ہر مذہب میں ہر مذہب کے ماننے والوں کے دلوں میں یہ بات موجود ہے کہ ہم کسی کے آگے جھکیں، کسی کے بڑا مانیں، کسی کو عبادت کے طور پر تسلیم کر کے اس کے آگے جھکیں. اپنے رسم و رواج کے مطابق وہ اس کی عبادت پرستش کرتا تھا. تو اپنے فہم و فراست کے مطابق وہ بناتے گئے، بت بناتے گئے، مورتیاں بناتے گئے، سجاتے گئے، اپنے انداز بناتے گئے، تخلیق کرتے گئے، رسمیں بناتے رہے اور پوچھتے رہے، عبادت کرتے رہے، عبادت کا نام دیتے رہے. لیکن سوال یہ ہے کہ بت بنانے کا جو داعیہ اس کے اندر تھا یہ کس نے پیدا کیا؟ مورتی کے آگے پیشانی جھکانا یہ کس نے قوت ارادہ، یہ خیال کس نے پیدا کیا؟ یہ سورج کو معبود ماننا، آفتاب کو مہتاب کو معبود ماننا، پتھروں کو معبود تراش خراش کر انہیں معبود کا درجہ دینا، یہ جو قوت تھی یہ کس نے پیدا کی کہ کسی کے آگے جھکو؟ یہ علیحدہ بات ہے کہ اس کو درست سمت نہ مل سکی، وہ درست نہ چل سکا، صراط مستقیم سے بھٹکتا چلا گیا اور اپنے انداز سے عبادت کرتا گیا. تو لیکن یہ داعیہ موجود تو تھا کہ کسی کے آگے جھکائیں. تو اللہ نے فرمایا سبحان الذی، ارے میں نے تو تمہیں فطرت اسلام پر پیدا کیا تھا. وہ جو یہ داعیہ پیدا کرنے والا ہے وہ اللہ کی ذات ہے، وہ ایک ہی ہے، وہی سبحان ہے جو رب کائنات بھی ہے، رب محمد بھی ہے. وہ سبحان ہر عیب سے، ہر نقص سے پاک صاف ہے اور وہی کمال قدرت کا مالک ہے، وہی کمال قدرت رکھتا ہے. اسرا بعبدہ، اسرا بعبدہ، فرمایا بعبدہ، اپنے عبد کو. یہاں با کا بھی ذکر فرمایا. وقت نہیں ہے کہ میں اس پر گفتگو کروں. پھر آگے ہی کا اضافہ فرمایا، بعبدہ، عبد نہیں فرمایا، بعبدہ، عبد ہی کی ضمیر پھر لوٹی اس کی طرف، وہ اپنے بندے کو لے کے گیا. نہ فرمایا اسرا برسول ہی، نہ فرمایا اسرا بنبی ہی، فرمایا اسرا بعبد ہی. ایک تو کمال محبت، کمال تعلق کا اظہار ہو رہا ہے، اور دوسرا عبد فرما کر شان محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور علم نشرہ فرما رہا ہے. جب نور محمدی، عبد ہی کیوں فرمایا؟ اہل تصوف فرماتے ہیں کہ جب نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تخلیق ہوا تو 700 سال اللہ کے حضور سجدے میں رہا. ایک ہی سجدے میں 700 سال گزر گئے. تو وہ عبدیت کا سجدہ تھا. اللہ نے فرماتے ازل میں بھی تم نے ایک ہی سجدے میں 700 سال گزارتے. فرمایا اسرا بعبدہ، وہ عبدیت کا سجدہ مجھے یاد ہے، میرے سامنے ہے. فرمایا اسی عبدیت کے سجدے کو، اسی عبدیت کی کیفیت کو سامنے رکھ کر یہ میں کہتا ہوں سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے عبد کامل کو سیر کرائی. سبحان اللہ. اور پھر فرمایا اسرا بعبدہ، اپنے عبد کامل کو سیر کرائی، ہر شے دکھائی، جو دیکھنے کے قابل تھی وہ دکھائی، جس کا تعلق سماعت کے ساتھ تھا وہ سنوائی، جس کے تعلق بصارت کے ساتھ تھا وہ دکھائی، جس کا چکھنے کے ساتھ تھا وہ دی. فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے عبد کامل کو رات کے قریب وقت میں سیر کرائی. لیلن، کیا پوری رات سیر ہوتی رہی؟ نہیں. فرمایا لیلن، بالکل رات کے مختصر سے وقت میں سیر ہوئی.
یہ تقلیل کے لیے، قلت کو بیان کرنے کے لیے نکرہ اس کو رکھا کہ ہاں سیر تو کرائی گئی مگر یہ سیر پوری رات نہ تھی بلکہ بہت تھوڑی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر اب ذکر فرمایا۔ اور دوسرا نقطہ اہل علم مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ ایک تو وہ عبدیت کا سجدہ تھا اور دوسرا جو عبد کا ذکر فرمایا وہ اس لیے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے کمالات کو دیکھا قوم نے تو انہیں ابن اللہ کہا، اللہ کا بیٹا کہا۔ اللہ نے فرمایا کہ پہلو نے کمالات دیکھے، معجزات دیکھے، ان کو معجزات دیے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیگر انبیاء کو معجزات دیکھے کہ کسی نے ابن اللہ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، تو ان مخلوق کو خدا کا درجہ دیتے رہے۔ میرے محبوب میں تمہیں عبد کہتا ہوں تاکہ عبد اور خالق، عبد اور معبود کا یہ فرق یہ بھی ظاہر ہو جائے اور جو تمہیں کمالات دے رہا ہوں وہ بھی ان پر واضح ہو جائیں کہ جسے کمالات مل جائیں وہ خدا کا بیٹا نہیں ہوا کرتا، وہ خدا کا محبوب ہوا کرتا، وہ خدا کا محبوب ہوا کرتا ہے۔ تو معجزہ تو ہر ایک کو دیا گیا، معراج تو ہر ایک کو کرایا گیا۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ فرماتا ہے ہم نے انہیں بھی کائنات دکھائی، آسمانوں کی کائنات دکھائی، زمینوں کی بادشاہت دکھائی ہے، مگر انہیں دکھایا گیا مصطفیٰ کو فرش زمین سے عرش پر بلایا گیا۔ ورنہ تمہیں دکھائیں گے، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ، ہم دکھائیں گے تمہیں۔ اور فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم مکہ المکرمہ میں بیٹھے رہو، آرام کرو، میں جبریل ملائکہ کے سردار کو بھیجوں گا، وہ تمہیں لے کے آئے گا خادمانہ حیثیت سے آئے گا، انہیں ہم دکھاتے ہیں، تمہیں ہم اپنی بارگاہ میں بلاتے ہیں۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ انشاءاللہ بقیہ گفتگو آنے والے دنوں تو مبارک بات کروں گا، جنہیں سنت ادا نہیں کرنا ہے سنت